السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب اپنے اہل عیال کے ساتھ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ اور جزاک اللہ و شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ میری ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ میچ میک ویلاگس 945 کا میزبان میجر مسرت ریٹائرڈ آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں فیصل آباد کے نزدیک جڑاوالا میں ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ پیش آیا، جو کہ پاکستان کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ ہو گیا۔ تو وہاں بہت مزریز ہیں، تکلیف لوگوں کو ہیں، وہاں گھر جلا دیے گئے، گرجا کو بھی آگ لگا دی گئی اور کافی نقصان ہوا ہے وہاں پر جو باسی تھے وہاں پر۔ تو وہ کس وجہ سے ہوا ہے، کیا ہے، وہ اس کی تو انکوائری ابھی چل رہی ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ہماری، آپ کو معلوم ہے کہ طوبہ فاؤنڈیشن کراچی میں اورنگی میں ایک ایسا ادارہ ہے جو پورے پاکستان کو کور کر رہی ہے اس وقت، کوشش ہے اس کی۔ تو ابھی پچھلے دنوں میں خوشاب میں بھی ایک اسکول تھا، کسی کے تعاون سے ہوا تھا، اور یہاں پر بھی یہ جو بیک ٹو اسکول ایک ادارہ ہے، وہاں ان کے تعاون سے، ان کے ارشاد صاحب ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں یہاں پر کراچی میں، ہمارے طوبہ فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی منسلک ہیں، تو ان کے اس ادارے کے تعاون سے یہ سارا کچھ کارروائی جو ہم نے کی ہے وہ ہم نے وہاں پر ان کے تعاون سے کی ہے اور کافی مدد کی ہے۔ اب آپ ذرا ایک رپورٹ سنیں جو کہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت طوبہ فاؤنڈیشن کی ٹیم کراچی سے جڑاوالا فیصل آباد میں موجود ہے، جہاں پہ ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، اور یہاں پہ آنے کا مقصد جہاں لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، وہیں اظہار ہمدردی اور اظہار مذمت بھی ہے۔ لہٰذا طوبہ فاؤنڈیشن کی ٹیم اس وقت انجینئر افتخار صاحب کے ساتھ یہاں موجود ہے، اور ہم ان لوگوں کو چیک بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ کیش بھی ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا اور کر بھی رہے ہیں۔ جن لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے انہیں ہم چیک نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت طوبہ فاؤنڈیشن کے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جیسے ہم کراچی کے مختلف ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا میجر صاحب، اس میں تھوڑی سی بات بتاؤں کہ یہ جو میں جن گلیوں میں تھا نا، ابھی 2 دن پہلے یہاں وزیر اعظم اور چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس قاضی فائز سے یہ تینوں گھوم رہے تھے، تو وزیر اعظم نے آدھی فیملیز کو چیکس دیے، کسی کو 5 لاکھ، کسی کو 10 لاکھ، کسی کو 15 لاکھ۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو چیکس جن کو ملے ان کے اکاؤنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض جیسے میں نے چیکس دیکھا تو چیکس پہ جو ہے نا ڈیٹ پہلے کی ڈلی ہوئی ہے، یعنی کہ سانحہ سے پہلے کی ڈیٹ کی، جس سے وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلان تھا۔ بہرحال تو اب یہ ہے کہ چیکس تو ہیں لیکن اس میں وہ لوگوں کے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ۔ اب وہ اس بات کی بھی شیورٹی نہیں، کیونکہ کچھ لوگ لینے گئے تو ان کو ملے ہی نہیں پیسہ، لیکن حکومت نے کہا کہ بھائی بنوا کے دیں گے۔ مگر ابھی جو پرائمری مسئلہ ہے نا ان کے ساتھ کہ بھائی کھانا، کچن جل گیا تو کھانا کہاں سے کھائیں گے، اور معذرت کے ساتھ ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو نا جو قریب کے لوگ ہیں، اب جیسے کھانا بنوایا نا ہم نے، تو قریب کے دکاندار بولے نہیں ہم لوگ نہیں بنا کے دیں گے، نہیں تو ہم لوگ کا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں، تو سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے نہ وہ بیچارہ کوئی کام کر پائے گا ابھی 3 مہینے تک، نہ ان کو کوئی وہ کرے گا۔ تو اب ان کا کپڑا لتا اور کیا کہتے ہیں کھانا پینا، روزمرہ کی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ سب چیز کی ضرورت ہے، دوائیوں کی، اچھا پنکھا نہیں ہے، پورا بجلی کا کنیکشن جو ہے نا سب متاثر ہو گیا ہے، بالکل متاثر، ختم شد، اور لائن تاریں ایسی پھیلی ہوئی ہیں، گیس لیک ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے، لیکن وہ کہیں نیا میٹر حکومت نے لگوا دیا، یہ ایک اچھی چیز ہے حکومت کی۔ تو اس میں لائن تو آ گیا ہے، لیکن وہ جو ظاہر ہے پورے گھر کی الگ وائرنگ ہوگی، پھر کلر ہوگا، اور کیمیکل کی بدبو ایسی ہے کہ مجھے الٹی ہو گئی، طبیعت میری ناساز ہو گئی۔
تو اب یہ ہے کہ ان کو اسٹینڈ فین کی ضرورت ہے. 25 گھر ایسے جن کو اسٹینڈ فین کی ضرورت ہے, تو 25 اسٹینڈ فین ہو گئے. پھر واٹر کولر لگوانا ہے جو کہ چرچ کے باہر ہم لگوا دیں گے تاکہ لوگ کم سے کم صاف فلٹر پانی تو پی سکیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کپڑا, بچوں کا بڑوں کا کپڑا, کیونکہ سارا کپڑا جل گیا ہے. یہ بنیادی چیز ہے میجر صاحب. اب یہ ہے کہ صبح کی سے ساری تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا ہوا اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ہم لوگ کل رات کو پہنچ گئے تھے, پھر صبح ہم لوگ فیصل آباد آ گئے ایک دم صبح 10 بجے. 8 بجے نکلے لاہور سے ناشتہ واشتہ کرتے ہوئے. 9:30 10 سوا گھنٹے کا راستہ تھا. تو پھر اس کے بعد وہاں پہ 8 چرچز کو توڑا ہے, ٹھیک ہے, اور 3 بستیاں جو ہے متاثر ہوئی ہیں جس میں ٹوٹل 90 لوگ تھے. 20 25 گھر کی جو ہے 3 بستیاں تھیں. تو پہلی بستی میں گئے تو وہاں پہ بھی مقامی سپورٹ بہت زیادہ تھا ہم لوگ کو. اور دوسری طرف یہ تھا کہ جو ہم لوگ کے علاوہ لوگ آئے ہوئے تھے, جیسے فارنرز بھی آئے ہوئے تھے, سب آئے ہوئے تھے, کالے یونائٹڈ نیشنز کے لوگ, اور وہ لوگ صرف رپورٹ تیار کر رہے تھے, مدد کوئی نہیں کر رہا تھا. رپورٹ تیار کیے ہیں وہ لوگ. تو اسی دوران میں نے جو ہے جو ہم کیش لے کے گئے تھے وہ کیش دیا ہر گھر میں جا کے, جائزہ لیا, بات کیا, سب کو سمجھایا, اور اس واقعے کے حوالے سے بھی تھوڑا بات کیا, کیونکہ 3 گلی جو تھی متاثر تھی تو تینوں کے لوگوں کو ہم جمع کر لیے تھے, جیسے تبلیغ میں نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بائبلس بہت زیادہ تقسیم ہو رہے تھے, کیونکہ ہاں ایک تو ہم لوگ تقسیم کیے, دوسرا جو تھی ٹیم آئی ہوئی تھی پادری کی, کوئی پاپ کی ٹیم. وہ لوگ صرف اردو میں بائبل جو ہے نا ہر گھر میں, پنجابی میں اور اردو میں بائبل دے رہا تھا, صرف بائبل دے رہا, اور 3 کیمرہ مین تھا, وہ لوگ کیمرہ بنا رہا تھا تصویر. پھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہ کیے, پھر دوپہر ہو گئی تو دوپہر میں ہم نے کھانا تقسیم کیا نا. کھانا جو ہے وہاں کے جو مقامی لڑکے 2 نہیں گئے تھے میرے ساتھ, وہ لوگ دونوں کرسچن تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, اپنی گاڑی سیوک میں لے کے گئے, ہونڈا سیوک میں. اچھا, اس میں ساتھ میں جو ہے وہ افتخار چودھری جو ہے یہ سوئی گیس کی چیف انجینئر تھے, ابھی ریٹائرڈ ہوئے پچھلے مہینے, پورے لاہور میں چیف انجینئر تھے. یہ ثناء اللہ بھائی, تنویر بھائی کے 2 سال سینئر این ای ڈی کے ہیں, تو یہ بھی ہم لوگ کے ساتھ گئے تھے, تو وہ بھی ہم لوگ. تو خواتین حضرات اور ناظرین, آپ نے ابھی ساری رودات سنی, اور یہ ہمارے جنرل سیکرٹری طوبہ فاؤنڈیشن کے طلحہ عالم صاحب تھے, جو آپ کو پوری رپورٹ دے رہے تھے اور مجھے بھی بریف کر رہے تھے. تو طلحہ عالم صاحب, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی محنت سے کام کیا, اور آپ کی ٹیم نے, اور آپ نے وہاں لوکل لیجن بھی کر کے اچھا شو پٹ اپ کیا آپ نے بہت, اور طوبہ فاؤنڈیشن کا آپ نے نام اونچا کیا ہے ماشاء اللہ سے. تو خواتین حضرات, امید ہے کہ آپ کا سچویشن اب سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو گزارش یہ ہے آپ کو کہ آپ نے ضروریات بھی سن لی ہیں, تو میں ڈسکرپشن میں جو ہے نا, ایک نمبر بھی اس پہ بھی آ رہا ہے, وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے. جو لوگ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعہ اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم سیکنڈ فیز میں بھی پھر وہاں جانے والے ہیں, اور جائیں گے تو اس دفعہ ذرا زیادہ پھر یہ ہے کہ اس میں اور سے ہم پوری طرح تیاری کر کے اور پھر جائیں گے. ابھی تو ہم نے جائزہ لیا ہے اور ہمارا انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے, مگر اس میں آپ تمام لوگوں کا تعاون بڑا ضروری ہے. تو میں اکاؤنٹ نمبر آپ کو بھیج دوں گا, اور یہ ہے کہ اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. آپ نے اگر کرنا ہے تو یہ طوبہ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں یہ ماشاءاللہ سے ریکگنائزڈ ادارہ ہے, پورے پاکستان میں بھی اور اوورسیز میں بھی ریکگنائزڈ ہے تقریباً. تو اس لیے آپ کھل کے اس میں ڈونیشن دے سکتے ہیں جس طرح بھی چاہیں. تو ہم طوبہ فاؤنڈیشن کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی مذہب اور لسانی بنیاد یا کسی اور چیز پر نہیں, ہم نے تمام طبقے جو ہمارے مائنورٹیز جن کو ہم کہتے ہیں, جو بھی ہمارے شہری ہیں, ہم نے ہندو مذہب کے لوگوں کو بھی کیا ہے. یا کراچی میں بھی چرچز میں ہم جاتے رہے ہیں, اور ضرورت کے وقت ہم نے ان میں ان کو چیزیں تقسیم کی ہیں, راشن وغیرہ بھی تقسیم کیا ہے.
تو یہ ہمارا وتیرہ ہے ماشاءاللہ. تو آپ سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور اس میں ہماری زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شیئر ضرور کیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. جی, اور ہم اپنے مہربان چیف انجینئر صاحب افتخار چودھری صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہیں. ساتھ جو وہاں پہ ہمارے 2 مسیح بھائیوں نے ہماری مدد کی, ہماری ٹیم کی مدد کی, ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.